السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النمل پارہ نمبر 19 آیات مقدسہ نمبر 32 تا 35 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ دروس میں اور جب یہ رکوع شروع ہوا تھا تو حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت، حکومت اور حکومت کی امتیازی خصوصیات اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت کی وسعت ہے اور اس کے سائنسی کارنامے ہیں، سماج اور معاشرے کی تشکیل کے جو سائنس اور بنیادی علوم ہیں، وہ تمام تر گفتگو ہم سن رہے ہیں۔ اس دوران جو ہمارا گزشتہ درس ہوا تھا اس میں ملکہ بلقیس جو قوم سبا کی ملکہ ہے، وہاں تک حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو فتح کرنا چاہتے ہیں۔ اس قوم کی جب خبر ملتی ہے ہدہد کے ذریعے سے تو وہاں ایک خط بھیجتے ہیں، اور اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اس کی تفصیلات ہم گزشتہ درس میں سن چکے ہیں۔ اس خط میں سب سے آغاز میں جو لکھا وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا۔ اور جب ملکہ بلقیس خط دیکھتی ہے تو بڑا اس کو عزت دیتی ہے، اکرام دیتی ہے، اور اپنے حلقے سے جو اس کی انتظامیہ ہے، پارلیمنٹ ہے اور اس کی اشرافیہ ہے، اس سے مشورہ کرتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اس خط کا جو متن ہے اس سے جو باتیں ہم سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہیں۔ ایک تو بڑے معزز طریقے سے لکھا گیا ہے، اور دوسرے نمبر پر بنیادی طور پر یہ ہے جو متن سے واضح ہو رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہم پہ غلبہ چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں، ان کے فرما بردار ہو جائیں، فکری اعتبار سے بھی فرما بردار ہو جائیں اور سیاسی اعتبار سے بھی فرما بردار ہو جائیں۔ اس لیے وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو بلاتی ہے اور کہتی ہے قالت یا ایھا الملأ، اے دربار والو، اے حکومتی کرندو، افتونی فی امری، مجھے اس معاملے میں جو اس وقت میرا مسئلہ ہے اس معاملے میں مجھے بتائیے، رائے دیجئے۔
کیوں؟ ما کنت قاطعۃ امرا، میں کبھی بھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرتی، حتی تشہدوا، جب تک کہ آپ اس پہ گواہ نہ ہوں، حاضر نہ ہوں، مشورہ نہ دے دیں۔ ان جملوں میں ملکہ بلقیس کی دو باتیں سمجھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ملکہ بلقیس اپنے انتظامیہ، اپنے جو حوالی ہیں اور اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، دربار کے لوگ ہیں، ان سے مشورہ کرتی ہے، مشورے سے چلتی ہے۔ کیوں؟ اس نے یہ کہا کہ میں کوئی بھی فیصلہ جو حتمی کرتی ہوں وہ آپ کی مشاورت کے بغیر نہیں کرتی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ملکہ بلقیس کی جو سوچ ہے وہ پازیٹیو ہے، وہ مشاورت والی ہے، وہ اپنی قوم کو ساتھ لے کے چلنے والی ہے، اس میں عقل اور سینس موجود ہے۔ جب یہ مشورہ ہو رہا ہے اہل دربار سے، تو درباری یہ کہتے ہیں، حکومت کے کارندے اور حکومتی اشرافیہ یہ کہتی ہے، قالوا، کہنے لگے، نحن اولو قوہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم زور والے ہیں، قوت والے ہیں، طاقت والے ہیں۔ پھر وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور ہم سخت لڑائی کرنے والے ہیں۔ عام طور پر قومیں جو غالب آتی ہیں، اور اس دور میں بالخصوص وہ تو طاقت سے غالب آتی تھی، جنگی پلاننگز ان کے پاس بڑی ہوتی تھی، جنگجو قومیں ہوتی تھیں۔ تو ملکہ بلقیس کے اہل دربار کہنے لگے، حکومتی کارندے کہنے لگے، مشورہ دینے لگے کہ دیکھیے، اگر ہم اپنا داخلی جائزہ لیں تو ہمارے پاس بڑی قوت ہے، ہم جنگجو ہیں، لہذا ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہم اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ ہم خوشحال ہیں، اور ان کی خوشحالی کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے۔ والامر الیک، اب ہم نے تو مشورہ دے دیا ہے، اب معاملہ آپ کے پاس ہے۔ فانظری ماذا تأمرین، اب آپ دیکھ لیں، آپ غور و فکر کر لیں، جو آپ حکم کریں گی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس آیت کریمہ سے بھی دو چیزیں واضح ہو گئیں۔ ایک تو اس قوم میں فوج، قوت، خوشحالی بہت زیادہ تھی، وہ جنگجو قوم تھی۔ دوسرا، ان کی جو اطاعت ہے اپنے امیر کے ساتھ، جو ملکہ بلقیس ہیں، وہ اطاعت کے حوالے سے ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کی فرما برداری کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اب جو آپ فیصلہ کریں گی اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قالت، ملکہ بلقیس کہنے لگی، ان الملوک اذا دخلوا قریہ، یاد رکھیے، بے شک جب بادشاہ کسی بستی پہ داخل ہوتے ہیں، افسدوها، وہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اور وہاں جو معززین رہنے والے ہیں ان کو بے عزت کر دیتے ہیں، بے توقیر کر دیتے ہیں۔ وہاں کے جو سردار ہیں، حکومتی کارندے ہیں، ان کو بے عزت کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہاں بھی ایسے لگ رہا ہے کہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی کریں گے۔ اصل میں ملکہ بلقیس ایک سمجھدار خاتون ہے، بادشاہ ہے، ملکہ ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ ہم سے بھاری ہوئے، اور جس طرح کا خط کا انداز ہے وہ کوئی عام انسان نہیں لگ رہا، اس کے پاس بھی بڑی قوت ہے، اس کے پاس بھی کوئی ظاہری قوت کے علاوہ بھی کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ جو خط کے متن سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ محض بادشاہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں۔ تو کہنے لگی اگر وہ اس طرح کریں گے تو اس طرح تو ملک تباہ ہو جائے گا،
جنگ کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس غور و فکر کے بعد وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام کو کچھ تحائف بھیجتے ہیں اور اس کا امتحان بھی لیتے ہیں کہ کیا یہ محض دنیا دار بندہ ہے اور تحائف اور ہدایہ قبول کر کے اس سے متاثر ہو کر وہ ہم سے ویسے ہی متاثر ہو جائے، اور اگر وہ واقعتاً کوئی مشن رکھتا ہے، کوئی اعلیٰ اس کا ٹاسک اور ہدف ہے انسانیت کے حوالے سے، تو یقیناً وہ ان تحائف کو قبول نہیں کرے گا۔ تو وہ کہنے لگی وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ ہم اس کی طرف ہدیے اور تحفے بھیجتے ہیں، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم قاصد بھیجیں گے وہ قاصد کیا جواب لے کے آتے ہیں۔ جو تحائف ملکہ بلقیس نے بیچے ہیں ان کی بڑی مختلف روایات ہیں، تفصیلات ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر اتفاق بھی ہے، کیونکہ یہ ایک خوشحال ملک تھا اور اس میں امن بھی تھا، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس سارے واقعہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانا بھی چاہتی ہے کہ کیا یہ دنیا دار شخص ہے یا کیا ہے۔ چنانچہ اس نے تحفہ میں سونے کی اینٹیں بھیجیں، جواہرات بھیجے، 100 غلام، 100 کنیزیں بھیج دیں، اور اس طرح کے اور بے شمار جو جواہرات ہیں، تحائف، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور جو ملکہ بلقیس جانچنا چاہتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ دنیا دار ہے یا کوئی اللہ کے نبی ہے یا کیا ہے، ہمیں ان کی بیک گراؤنڈ کا پتہ چل جائے۔ یہ اس کی بصیرت ہے، عقل ہے، سمجھ ہے کہ جس سے وہ جنگ سے بچنا چاہتی ہے، تباہی سے بچنا چاہتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر، اس کو وہ دیکھنا چاہ رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس گفتگو کے اگلے درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کی جو سیرت ہے اور اس میں سچی رہنمائی اور تعلیم ہے، آج کے دور میں بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آج بھی عمل و کردار انہی بزرگوں اور انبیاء کے مطابق ادا کر سکیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔